السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی معنی الحدیث: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرا محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم سب نے، آپ نے، میں نے، سب نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پا لیا۔ آج یکم رمضان المبارک شروع ہو گئی۔ آج مغرب کے بعد رمضان کا آغاز ہو گیا، مغرب سے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا کروڑہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا کر دیا۔ جانا تو ہر ایک نے ہے۔ بہت سارے لوگ، اب دیکھیں پچھلے سال رمضان میں جو لوگ تھے، جو ہمارے ساتھ سحری کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ افطاری کیا کرتے تھے، ہم مسجد میں جاتے تھے، ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے، ہم مسجد میں جاتے تھے، وہ پہلی صف میں بیٹھ کر ہمارا درس سنا کرتے تھے۔ آج ہم ان کو دیکھتے ہیں، آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں۔ آج ہم ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں، ہمارے ابا حضور اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے فاتح خوانی کر دیں۔ ہماری اماں جان اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کے لیے فاتح خوانی کر دیں۔ ہمارے بھائی جان چلے گئے ہیں، ان کے لیے کل شریف پڑھ دیں۔ ہمارا فلاں دوست اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ دیں، قرآن خوانی کر دیں۔ اپنے عزیز و اقربا کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ پچھلے سال تھے، رمضان میں موجود تھے، آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، آج ہم میں موجود نہیں۔ جانا ہر ایک نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، میں نے آیت کی تلاوت کی ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز ختم ہونے کے لیے ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی پہلے چلا گیا، کسی کو ابھی مہلت مل گئی، کسی کو مہلت مل گئی۔ جانا ہر ایک نہیں ہے، کسی کو مہلت مل گئی۔ اس دنیا میں ہر وقت آؤ چلاؤ ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ روزانہ آپ دیکھتے ہیں مسجد میں اعلان ہوتا ہے، حضرات ایک اعلان سن لیجئے، فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا، جنازے کا وقت فلاں ہے۔ ہر روز آپ اعلان سن رہے ہیں، کوئی پہلے جا رہا ہے، کوئی کسی کو بھی مہلت مل گئی۔ جانا ہر ایک نہیں۔ مزے کی بات تو تب ہے ہم تیاری کر کے اس دنیا سے جائیں۔ حدیث پڑھی
الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں، وہ تیار ہو کے جائیں، کوئی کام اس کے اوپر باقی نہ ہو۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دیں، کروڑوں ہار رحمتیں ان پر نازل فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ میری والدہ بھی دنیا سے چلی گئی، ان کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ والد صاحب دو واقعے سنایا کرتے تھے، ایک عقل مند کا اور ایک بے وقوف کا۔ بے وقوف کون ہیں، عقل مند کون ہیں، اس پر دو واقعے سنایا کرتے تھے۔ میں نے موقع سمجھا کیونکہ استقبال رمضان آج پہلی تراویح ہوگی، تو میں نے سوچا کہ میں بھی انہی دو واقعے سے جو والد صاحب سنایا کرتے تھے، عقل مند کون ہیں، بے وقوف کون ہیں، تو میں اس پر وہ دونوں واقعے آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا کرتے ایک بادشاہ تھا، بڑا تکبر تھا اس کو، اپنی دولت کے اوپر اس کو تکبر اور ناز، اپنے رعایا کو، اپنے فوج والوں کو، اپنے خدام کو کہا کہ میں اپنی رعایا کی سیر کے لیے جانا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی لباس لایا جائے۔ ایک لباس پیش کیا، وہ پسند نہ آیا، دوسرا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، تیسرا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، کئی لباس اس کے سامنے لا کے رکھے گئے۔ بڑے تکبر سے ان کئی لباسوں میں سے ایک لباس پسند کر کے اس نے پہنا۔ پھر سواری، ایک گھوڑا سامنے کیا گیا، وہ پسند نہ، پھر دوسرا سامنے کیا گیا، وہ نہیں پسند آیا، پھر تیسرا، وہ نہیں پسند آیا، کئی گھوڑے سامنے، ان میں سے ایک گھوڑا پسند کیا اور اس کے اوپر سوار ہوا، اپنی رعایا کی سیر کے لیے، اپنی سلطنت کی سیر کے لیے نکلا۔ خدام ساتھ تھے، آگے پیچھے ہٹو بچو کے نعرے تھے، ہٹو بچو بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، ہٹو بچو بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ بڑے تکبرانہ انداز میں شاہی قافلہ جا رہا ہے، آگے ایک چھوٹا ٹیلا، اس ٹیلے کے اوپر ایک کمزور شخص، نہایت ہی ضعیف، سفید چہرہ، نہیں سفید چہرہ دوسرے کے لیے، یہ جو ہے یہ انتہائی ایسا شخص جس کی کمر جھکی ہوئی، پیٹ کمر کو لگا ہوا، اس ٹیلے سے اس نے جو ہے آواز دی، او بادشاہ! اس آواز میں ایسی کڑک تھی، بادشاہ کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوئی۔ بادشاہ نے بڑے تکبرانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا، وہ پلک جھپکنے کے برابر بادشاہ کے سامنے اور بادشاہ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر ایسے جھٹکا دیا، بادشاہ کے اوپر خوف طاری ہوا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں کیا کہتے ہو؟ کہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ اس شخص نے کہا، بڑے راز کی بات ہے، میں ایسے نہیں کروں گا، آپ کے کان میں کروں گا۔ اس نے بڑے تکبرانہ انداز میں کان اس کے سامنے کیا۔ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بادشاہ اپنی سواری سے نیچے گرا اور اس کو کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو، مجھے تھوڑی سی مہلت دو، مجھے گھر میں اپنے بچوں میں جانے دو،
میں وہاں جا کے کچھ وصیت کر لوں، میرا فلاں باغ صدقہ، میرا فلاں پلاٹ فلاں چیز فلاں کو دے دو، فلاں چیز فلاں کو دے دو، میں تھوڑا سا جا کے وہاں وصیت وغیرہ کر دوں۔ اس نے کہا کہ اب مہلت نہیں، اب تک مہلت تھی، جب تک سانس تھا مہلت تھی، اب مہلت نہیں، اب مہلت ختم ہو گئی۔ ملک الموت نے روح قبض کی اور وہ گیا۔ یہ وہیں پڑا۔ یہ تھا بے وقوف جس نے کچھ کیا ہی نہیں، کچھ بنایا ہی نہیں، آخرت میں کچھ بھیجا ہی نہیں۔ یہ تھا بے وقوف، یہ تھا بے وقوف۔ اسی پر ایک چیز اور یاد آ گئی، ایک واقعہ اور یاد آ گیا، وہ بھی ساتھ میں سناتا ہی جاؤں۔ والد صاحب مثالوں سے بات سمجھایا کرتے تھے، اس لیے میں نے کہا میں بھی وہی تو اسی کے ساتھ جوڑ دوں۔ بے وقوف اور عقل مند، وہ عقل مند کا تھا، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں۔ ہمارا کرتے ہیں ایک علاقہ تھا، اس میں بادشاہ اس کو بنایا جاتا تھا جس کو دو چار بادشاہ بنانے کے لیے دو چار شرائط ہوتی تھیں۔ پہلی شرط ہوتی تھی بادشاہ 1 سال کے لیے بادشاہ بنے گا، 1 سال اس کے تمام جو بھی یہ ہمیں حکم دے گا وہ پورا کریں گے، اس کی بات کو مانیں گے، جو بادشاہ ہمیں کہے گا وہ بات کو مانیں گے۔ 1 سال کی بادشاہ۔ 1 سال کے بعد ایک متعین جگہ تھی، ایک متعین جنگل، اسی جنگل میں اس کو بادشاہ کو ڈالا جاتا، اس جنگل میں جا کے اس بادشاہ کو ڈال کے آ جاتے، اور وہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوتا۔ اب وہ جنگلی جانور اس بادشاہ کو کھا پی جاتے۔ ایک بادشاہ کا حشر دیکھا، دوسرے کا حشر دیکھا، اب کوئی بادشاہ بننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب انہوں نے کہا آ جاؤ، بادشاہ کی سیٹ خالی ہے، کوئی بادشاہ بننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں، ہر کسی کو اپنی جان پیاری۔ 1 سال، اب پہلوں نے جو ہے 1 سال خوب مزے لیے، 1 سال کے بعد جنگلی جانوروں کی غذا بن گئے، یہ تھے بے وقوف۔ اب شام کا وقت قریب غروب ہونے کو دیکھا ایک مسافر انتہائی ضعیف، چہرے کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی، جیسے لمبے سفر سے آیا، تھکا ہارا، بوڑھا، سفید بال۔ کہا میں بادشاہ بننے کے لیے تیار۔ رعایا نے کہا اصول پتہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اصول پتہ ہے۔ فلاں جنگل میں ڈالو گے نا؟ انہوں نے کہا ہاں فلاں جنگل میں ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا یہ بھی بات پتہ نا، 1 سال تم میرے سارے احکامات مانو گے، جو میں کہوں گا وہی کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں وہی کریں گے۔ انہوں نے کہا بس مجھے آپ کی شرائط منظور ہے، مجھے آپ کی شرائط منظور۔ اب انہوں نے اس بوڑھے آدمی کو بادشاہ بنا دیا۔ اب وہ بادشاہ بن گیا۔ اب بادشاہ بننے کے بعد اس نے سب سے پہلا حکم دیا، فوجیوں کو جمع کیا، رعایا کو جمع کیا، فوجیوں کو کہا کہ جاؤ جتنے مستری ہیں، مزدور ہیں، سب کو جمع کرو، سب سے پہلے اس جنگل کو کاٹو۔ چند دنوں میں وہ جنگل کٹ گیا۔ اب کہا مستری مزدوروں کو جمع کرو، وہاں ایک محل تیار کرو، اس کے فلانی طرف فلاں، فلانی طرف فلاں، وہاں تخت لگاؤ، وہاں یہ بناؤ، وہاں باغیچہ بناؤ، وہاں ایک سیر کے لیے جگہ بناؤ، وہاں فلانا پھول لگاؤ، وہاں یہ سے کرو۔ وہ پورا جنگل کٹوا کر اس میں ایک باغیچہ بنا دیا، اس میں ایک خوبصورت محل بنا دیا، جنت نظیر اس جگہ کو بنا دیا۔ اور کچھ نہیں اس نے سال میں کیا، یہ نہیں ملک کا، رعایا کا، ساری رعایا کو اس باغ کو، اس محل کو سجانے میں اسی میں صرف کر دیا، اسی میں صرف کر دیا۔ سال پورا ہوا، فوجیوں نے کہا، ان کے کارندوں نے کہا چلو جی اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا۔ اب یہ خوشی خوشی اس طرف جا رہا، خوشی خوشی۔ انہوں نے کہا یہ خوشی خوشی، پہلے تو جتنے لوگ گئے وہ تو روتے ہوئے گئے، یہ خوشی خوشی کیوں جا رہا ہے؟ یہ خوشی، پہلے تو روتے ہوئے جا رہے تھے، ہائے کاش، ہائے کاش یہ سال ہم نے ضائع کر دیا، ہم نے کچھ کر لیا ہوتا، روتے ہوئے جا رہے تھے۔ یہ ہنسا ہوا، مسکراتا ہوا۔ اور بادشاہ کے جو کارندے تھے انہوں نے جا کے وہاں دیکھا، انہوں نے وہاں باغیچہ دیکھا، وہاں محل دیکھا، وہاں بڑا خوبصورت
انہوں نے کہا یہ ہے عقل مند۔ اس کو کہا کہ آپ ہی ہیں ہمارے بادشاہ بننے کے لائق، آپ کو ہم تا حیات اپنے بادشاہ بنا لیتے ہیں، آپ تا حیات ہمارے بادشاہ، آپ عقل مند ہیں، آپ عقل مند ہیں۔ پہلا بادشاہ بے وقوف، یہ بادشاہ عقل مند، یہ عقل مند۔ یہ تو میں نے اس کے ساتھ ایک عقل مند اور بے وقوف کی مثال دی۔ پہلا بادشاہ جو تھا بے وقوف تھا، اس کو مہلت بھی نہ ملی، مہلت بھی نہ ملی۔ اب اس پر ایک اللہ والا گھر سے وضو کیا، نماز کی تیاری کی اور مسجد کی طرف چل دیے۔ راستے میں ایک خوبصورت نوجوان، خوبصورت اس کا چہرہ، خوبصورت چہرہ، نوجوان جیسے ایک نوجوانی میں داخل ہوا، 20 سال کا، ایک لڑکپن، بڑا ادب کے ساتھ اس کو آ کے ملا اور آ کے بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والا نماز کے لیے جا رہا ہے، چلتے چلتے وعلیکم السلام، اور کہا میری نماز کا وقت ہے، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، میں مسجد میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلیے مسجد میں۔ اس نوجوان نے کہا میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ والے وہیں ٹھہرے، رکے، اس کی طرف متوجہ ہوئے، فوراً اہلاً وسہلاً، مرحبا مرحبا مرحبا، اہلاً وسہلاً مرحبا، جی آیا نو، بہت اچھا کیا، کتنے عرصے سے مجھے آپ کا انتظار تھا، کتنے عرصے سے آپ کا انتظار، آنے میں اتنی دیر کر دی۔ انہوں نے کہا کوئی آخری خواہش ہو؟ کہا یہ کیسا سوال، کوئی آخری خواہش ہو؟ مہلت تو کسی کو ملی نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کی آخری خواہش کو پورا کیا جائے، یہ میرا محبوب بندہ ہے، اس کی آخری خواہش کو پورا کیا جائے۔ اس نے کہا اگر تجھے یہی حکم ہے تو میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے مسجد تک جانے دیجئے، میں تو ساری وصیتیں کر کے تیار ہو کے ہر چیز کر کے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے مسجد تک پہنچنے دیجئے، مجھے کسی کو کوئی وصیت نہیں کرنی، آج محبوب سے ملاقات کا وقت ہے، آج محبوب سے ملاقات، اب محبوب سے جا کر ملاقات ہوگی آج، تو مجھے کوئی وصیت نہیں کرنی، مجھے تو مسجد میں پہنچنے دیں، مسجد میں جا کر میں نماز کی نیت باندھوں، اللہ اکبر، اور سجدے میں جیسے ہی ناک رکھ دوں، ناک رگڑوں، ناک رکھ دوں تو میری روح لے کر نکل جانا، مجھے کسی کو کوئی وصیت نہیں کرنی۔ ایسے ہی ہوا، یہ تھا عقل مند، عقل مند۔ تو میری گزارش تھی، بات یہ ہو رہی تھی کہ رمضان مبارک کا آغاز، کتنے لوگ چلے گئے، پچھلے رمضان میں تھے چلے گئے، تھے ہی نہیں، اور آئندہ سال رمضان میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ ہم سب عقل مند بنیے، ہم سب عقل مند بنیں، اس موقع کو موقع غنیمت بنا لیں اور خوب اس رمضان کی گھڑیوں کو کیش کروا لیں۔ ایک مہینے کی بات ہے، ایک مہینے کی بات ہے، کیش کروا لیں، عقل مند بنیے، عقل مند بنیے، کیش کروا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اس مہینے کو مہمان سمجھ لیں، یہ مہمان ہیں، وقت ایسے گزرے گا پتہ ہی نہیں چلے گا، سال گزرتے پتہ ہی نہیں چلا، سال گزرے، ابھی تو پچھلے سال روزے رکھ رہے تھے، ابھی تو پچھلے سال عید کی نماز پڑھی تھی، اعلان ہوا تھا عید الفطر کی نماز فلاں وقت ہوگی، ابھی سال گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ اور ہر کوئی اپنا محاسبہ کر لے، اس پورے سال میں نے کیا کھویا کیا پایا، اپنا محاسبہ کر لے۔ پیارے محبوب، پیارے آقا، میں بھی قربان،
میری آل اولاد بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان، میرا تن من دھن سارے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا۔ پیارے محبوب نے فرمایا مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، 2 دن ایک جیسے، وہ مومن ہی نہیں جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں۔ ہر روز ترقی، کچھ نہ کچھ۔ ہم اپنا محاسبہ کر لیں، پچھلے رمضان کو مجھے کتنی مسنون دعائیں یاد تھیں اور اب کتنی یاد ہیں۔ پچھلے سال مجھے کتنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد تھیں، اس سال مجھے کتنی یاد ہیں۔ پچھلے سال مجھے یعنی سنت طریقے کتنے یاد تھے، اس سال کتنے یاد ہیں۔ تو کچھ فرق سامنے آ جائے گا۔ ہم پچھلے سال بھی 5، اس سال بھی 5 دعائیں، پچھلے سال بھی 5 2-4 حدیثیں، اس سال بھی 2-4 حدیثیں، پچھلے سال بھی وہی، پورا سال گزر گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم نے کچھ۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو توبہ استغفار کریں، روئیں کہ سال میرا ضائع ہو گیا، سال ضائع ہو گیا، نادم ہوں۔ توبہ استغفار سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آئندہ کے لیے عزم کر لیں کہ اس رمضان میں میری ترقی ہوگی۔ پچھلے رمضان مجھے 10 آخری صورتیں یاد تھیں، اب بھی وہی 10 صورتیں یاد ہیں، تو نیت کر لیں آئندہ سال میں نے 30واں سپارہ، ایک سال میں چلو میں 30واں سپارہ تو پورا یاد کر لوں گا، 30واں سپارہ زیادہ نہیں تو 30واں سپارہ، یہ تو مجھے پکا ہے آخری سپارہ 30واں وہ تو یاد ہونا چاہیے، اور 40 مسنون دعائیں یاد ہونی چاہیے، 40 حدیثیں، صحیح حدیثیں یاد ہونی چاہیے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرنا شروع کر دیں۔ یہ رمضان المبارک میں ہم تہیہ کر لیں، عزم کر لیں، اور اس کے مبارک مہینے کی قدر کر لیں۔ روزانہ کے اذکار، روزانہ کی تلاوت، اس کو اپنا معمول سمجھ لیں۔ کوشش کریں حافظ 3 سپارے روزانہ پڑھیں، اور تراویح میں قرآن کریم کا ختم کریں، اور غیر حافظ روزانہ کا 1 سپارہ پڑھیں۔ گھر میں قرآن کریم کا ایک ماحول ہونا چاہیے، قرآن کریم کی ایک فضا ہونی چاہیے۔ تحدیث بن نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس سال میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں قرآن پاک سنا رہے ہیں، تینوں قرآن پاک سنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز المرتضی مسجد میں ہمارا 21 تاریخ کو ختم قرآن ہوگا، اور ہماری ایک مسجد ہے الحیات مسجد، اس میں 23ویں شب کو ختم قرآن ہوگا۔ پھر ہماری ایک مسجد الفرقان مسجد، وہاں میرا اپنا بیٹا سنا رہا ہے شعیب، حافظ محمد شعیب کلیم، تو انشاءاللہ اس کا 25ویں شب رمضان کو ختم قرآن ہوگا۔ پھر 27ویں شب رمضان کو ہماری غازی مسجد میں ختم قرآن ہوگا، اور 2 بیٹے ہمارے مدرسے میں سنا رہے ہیں، ان دونوں کا غازی مسجد میں ہی 27ویں شب رمضان کو ختم قرآن کریں گے۔ 3 ختم قرآن غازی مسجد میں ہوں گے انشاءاللہ 27ویں رمضان کو۔ یہ بچے دن کو 5 دفعہ یعنی قرآن کریم کے 1 سپارہ جو تراویح میں سنانا ہوتا ہے 5 دفعہ گھر میں یاد کر کے سناتے ہیں، پھر 6ٹی دفعہ جا کے تراویح میں سناتے ہیں، اس طرح 6 قرآن پاک ہو گئے۔ ہمارا غیر حافظ 1 سپارہ دن کا، 1 سپارہ رات کا، 2 سپارے اس طرح کر لیں قرآن کریم، اور اسی طرح یعنی نوافل کا اہتمام ہو جائے، اور نوافل کی بھی کثرت ہو، اور جو ہے دعائیں مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، اس مہینے کو قبولیت کا مہینہ بھی سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ یہ جتنی بھی بیماری ہے، یہ جو حالات آئے ہوئے ہیں، ان حالات کے لیے اللہ تعالیٰ سے راضی کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں۔ اب انشاءاللہ دعا کرواتے ہیں، تو اس موقع کو موقع غنیمت سمجھ لیں، موقع غنیمت سمجھ لیں۔ دعا کے لیے میں ایک دعا مانگ رہے ہیں، دعا سے پہلے ایک میں آپ کو نسخہ بتا دوں، وقت زیادہ ہو گیا۔
تو ایک حصار کرنے کا ایک طریقہ اپنا حصار حالات سے بچنے کے لیے، اللہ والوں کا اس میں تجربہ ہے کہ اگر اپنا حصار کیا جائے تو اس دن گولی بھی، بندوق کی گولی بھی تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ تو ایک تو درود شریف 3 دفعہ شروع میں کوئی سا بھی درود شریف، پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف، پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی، پھر 7 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 7 مرتبہ، پھر 7 مرتبہ ایک ہی سانس میں یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق۔ عام دعاؤں میں کلھا کے بغیر ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ہیں، کلھا کا لفظ نہیں ہے۔ طبرانی شریف میں کلھا کا لفظ بھی موجود ہے، کلھا کے لفظ کے ساتھ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، یہ ایک ہی سانس میں 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون 3 مرتبہ، پھر قل هو اللہ 3 مرتبہ، پھر قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ، آخر میں پھر 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف۔ اس کے بعد دائیں طرف منہ کر کے پھونک مار دیں، پھر بائیں طرف منہ کر کے پھونک مار دیں، پھر دائیں طرف منہ کر کے پھونک مار دیں، پھر پچھلی طرف پھونک مار دیں، پھر اوپر، پھر نیچے، اس کے بعد سانس اندر کھینچیں۔ یہ جو ہے اندر کا حصار ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے رشتہ دار جس کی نیت آپ نے کی ہے اس کے اوپر بھی پھونک مار دیں، اس کا بھی حصار کر دیں۔ کوئی پانی پاس رکھا ہوا تو پانی کے اوپر بھی دم کر دیں، وہ پانی کو استعمال کرتے رہیں۔ یہ اپنا حصار ہے، یہ حصار کریں گے، تمام جادو ٹونا کسی بھی قسم کی پریشانی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، یہاں تک کہ اس دن آپ نے یہ عمل کیا ہوگا، کوئی گولی بھی تمہاری طرف منہ کر کے گولی مارے گا اس کا بھی اثر نہیں ہوگا، گولی چلے گی نہیں، انشاءاللہ اس کا اثر نہیں ہوگا آپ کے اوپر۔ فجر کی نماز کے بعد کریں گے، شام تک حفاظت ہوگی، شام کو مغرب کی نماز کے بعد کریں گے، صبح تک حفاظت ہوگی۔ یہ عمل ہے دعا کا، اپنے حصار کا۔ یہ جو میرے بھائی بات سن رہے ہیں تو یہ ضرور اس عمل کو کریں گے۔ اور آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں بھائی بلال صاحب کا، جنہوں نے مجھے دعوت دی، جن کے دعوت پر میں نے اپنے اس معروضات کو پیش کیا اور مجھے سعادت کا موقع حاصل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی بلال صاحب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس گروپ کو بزم حق چار یار والے اور جو سننے والے اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ولا حنبا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارحمنا أنت بنا راحم، ارحمنا أنت بنا راحم، یا ارحم الراحمین۔ تو ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، یا اللہ عافیت کے ساتھ تو اپنی رضا نصیب فرما، یا اللہ بے بسی کا عالم ہے، یا اللہ تو ہماری بے بسی کو دور فرما، یا اللہ تو ہماری مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے تو ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کے شرور سے تو ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نفس ہمارا دشمن، شیطان ہمارا دشمن، یا اللہ تو نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے وقت کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین تو رحم فرما، ایمان کے نور سے مالا مال فرما، دل کو ہدایت کے نور سے منور فرما،
دل کی سیاہی کی گندگی کو ختم فرما، ہر قسم کی دل کی میل کچیل کو ختم فرما، ہماری آنکھوں کو حیا کے نور سے منور فرما، ہمارے پورے جسم کو پیارے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا، ہمیں اچھا آدمی بنا، یا اللہ ہمیں اچھا آدمی بنا، یا اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے ہمیں بنا دے، یا اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے ہمیں بنا دے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو ہمارا خالق ہے، یا اللہ تو ہمارا رازق ہے، آسمان کا مالک تو ہے، زمین کا مالک تو ہے، ہر شے کا مالک تو ہے، یا اللہ جو اپنے ہاتھ سے جو چیز بناتا ہے اس کو توڑتے وقت اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو نے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ہم اس وقت تکلیف میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، یا اللہ ہماری اس پریشانی کو تو دور فرما، ہماری تکلیف کو تو دور فرما، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، یا اللہ تم مدد فرما دے، یا اللہ تم مدد فرما دے، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، یا اللہ کشمیر کی حفاظت فرما دے، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ملک شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یمن کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنا بھی کفر ہم اس کے بھی خیر خواہ ہیں، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب کے خیر خواہ بن کے آئے ہیں، یا اللہ ہم امریکہ والوں کے خیر خواہ ہیں، ہم اسرائیل والوں کے خیر خواہ ہیں، ہم یورپ والوں کے خیر خواہ ہیں، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، ہم سب کے خیر خواہ ہیں، یا اللہ سب کو تو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما کر ان کی شان و شوکت، ان کی عزت اور بلندیوں پر پہنچا، یا اللہ مانگنے کو بہت کچھ ہے، مانگا جائے تو بن مانگے ہی عطا فرما، تو کریم ہے، تیرے محبوب نے ارشاد فرمایا ان اللہ کریم یحب الکرم، تیرے محبوب نے تیری شان بیان کی ہے، تو کریم ہے، کریم کہتے اس کو ہے جو تھوڑا مانگنے والے کو زیادہ عطا کرے، ہم نے تھوڑا مانگا تو زیادہ عطا فرما، ہم نے اپنی شان کے مطابق مانگا تو اپنے شان کے مطابق عطا فرما، ہمارے پاس ابھی وقت نہیں، ہم نے تراویح پڑھنی ہے، اذان ہونے لگی ہے، مسجد میں جانا ہے تراویح کے لیے، مانگنے کو بہت کچھ تھا تجھ سے مانگا جائے، یا اللہ تو بن مانگے ہی عطا فرما، یا اللہ ہاتھ پھیلانے والوں میں بہت سے سفید بالوں والے ہوں گے، یا اللہ ان کے سفید بالوں کا واسطہ جن کے سفید بالوں سے تو حیا کرتا ہے، بہت سے جوان ہوں گے ان کی جوانی کا واسطہ جن کی جوانی کی عبادت سے تو خوش ہو جاتا ہے، بہت سے بچے معصوم جن کے گناہوں کا کھاتہ بھی ابھی نہیں کھلا، معصوم ہیں، یا اللہ وہ بھی تیرے سامنے آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ وہ بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا ارحم الراحمین ہاتھ پھیلانے والوں میں علماء بھی جو انبیاء کے وارث ہیں، تاجر بھی موجود،
جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا تاجر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ہاتھ پھیلانے والوں میں غرباء بھی موجود ہیں، جن کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو دنیا میں اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق سے راضی ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے اعمال سے راضی ہو جائیں گے۔ یا اللہ وہ بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، مرد بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، عورتیں بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائی ہوئی۔ یا اللہ عورت ماں کی شکل میں، قدموں میں جنت ہے، پیارے محبوب نے فرمایا ہے اس کے قدموں میں جنت ہے، خدمت کرو جنت حاصل کرو۔ عورت بہن کی شکل میں ہے، فرمایا وراثت میں حق ادا کرو جنت لے لو۔ عورت جو ہے بیٹی کی شکل میں ہے، فرمایا اچھی پرورش کرو میں جنت کا ضامن ہوں۔ عورت بیوی کی شکل میں ہے تو پیارے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرو جنت کو حاصل کر لو گے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہوں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ یا اللہ یہ سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، یا اللہ ان کا ہاتھ پھیلانا قبول فرما کر اس وقت ان کے دلوں میں جو جائز حاجت ہے یا اللہ تو اس کو پورا فرما، یا اللہ تو اس کو پورا فرما۔ ان کی بہت ساری حاجتیں ہوں گی، یا اللہ اس کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔